قال كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کی ان سے باز پرسب ہوگی۔ دل کی حیثیت اعضاء میں وہی ہے جو ایک بادشاہ کی اپنی فوج اور لشکر میں ہوتی ہے۔ تمام امور اور معاملات اسی کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ دل جس طرح چاہتا ہے اعضاء سے کام لیتا ہے۔ سارے اعضاء اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں۔ دل ہی سے اعضاء کو استقامت اور ضلالت دونوں کا راستہ ملتا ہے۔ نیز تمام امور اور معاملات دل ہی کے سبب طے ہوتے ہیں، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ ہوشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے، جب وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ ہوشیار رہو کہ وہ دل ہے۔ حقیقت میں دل ہی سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، اور جو حکم بھی اعضاء کو کرتا ہے وہ فوراً اس کی تنفیذ و تعمیل کرتے ہیں۔ اس کی طرف سے آنے والا ہر ہدیہ اور تحفہ قبول کرتے ہیں۔ اعضاء کو اپنے عمل میں دل ہی کی توجہ اور ارادے سے استقامت اور صحیح راہ ملتی ہے، اور دل ہی دین کا مسئول اور ذمہ دار ہے، اس لیے کہ ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اسی وجہ سے سالکین راہ طریقت نے دل کی درستگی اور اصلاح کی جانب توجہ دینے کو سب سے افضل کام سمجھا ہے، اور عبادت اور ریاضت کرنے والوں نے اس کی بیماری اور علاج کے متعلق غور و فکر کرنے کو بہت اہمیت دی ہے۔ دل کی قسمیں: دل کے زندہ اور مردہ ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قلب سلیم یعنی صاف اور بے روگ دل، دوسری قسم مردہ قلب، اور تیسری قسم بیمار قلب۔ قلب سلیم قیامت کے دن صرف اسی شخص کو نجات ملے گی جو قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئے گا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن کوئی مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس بے روگ دل لے کر آئے ہیں۔ قلب سلیم کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر اس خواہش اور رغبت سے جو اللہ کے امر و نہی اور ہر اس شک و شبہے سے جو اس کے حکم سے متعارض اور متصادم ہو پاک ہو، وہ معصیت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف فیصلوں سے راضی نہ ہو، اس کی بندگی اللہ ہی کے لیے خالص ہو گئی ہو، اس کو اللہ ہی سے ارادت بھی ہو اور محبت بھی، اسی پر توکل بھی ہو اور اسی کی طرف سچی عنابت بھی، اسی سے خشوع، خوف اور امید بھی ہو، اس کے سارے اعمال میں خلوص اور سچائی کی جلوہ گری ہو، جس سے محبت کی اللہ ہی کے لیے محبت کی، اور جس سے بغض رکھا اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، جس کو کچھ دیا اللہ ہی کے لیے دیا، اور جس کو دینے سے ہاتھ روکا اللہ ہی کے لیے روکا۔ لیکن اتنی ہی باتیں اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کے فیصلے کے آگے انقیاد اور تسلیم سے مبرہ ہو، اس کا دل پورے عزم و ارادے کے ساتھ صرف دین پر عمل پیرا ہونے اور اس کی اقتداء کرنے پر راضی ہو، اور دوسروں کے اقوال و اعمال کو اسے کچھ ڈال دیا ہو، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے عقیدہ اور نظریے میں کسی کے بھی قول و عمل کو آگے کرنے کی رغبت اور خواہش نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ دوسری قسم مردہ قلب، یہ قلب سلیم کے سراسر برعکس اور ضد ہے۔ یہ اپنے پروردگار کی معرفت سے
اس کے حکم کے باوجود اس کی عبادت سے دور رہتا ہے، اسے اللہ کی محبت اور رضا سے کوئی مطلب اور سروکار نہیں ہوتا۔ اپنے پروردگار کے غصے اور ناراضگی کے باوجود ہر وقت دنیا کی لذتوں اور راحتوں میں مستغرق اور ڈوبا رہتا ہے۔ ادنا دنیاوی منافع کی خاطر اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے اس کا پروردگار راضی ہو یا ناراض۔ وہ غیر اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے۔ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے تو بھی اپنے نفس کے لیے، کسی کو دیتا ہے تو اپنے نفس کے لیے، اور اگر کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ روکتا ہے تو بھی اپنے نفس کے لیے۔ نفس ہی اس کے نزدیک سب سے زیادہ باعث فضیلت چیز ہو جاتی ہے، اور اس کے نزدیک نفس کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ نفس اس کا امام، نفسانی خواہش اس کی رہنما، جہالت اس کا قائد اور غفلت اس کی سواری ہوتی ہے۔ وہ جان و دل اور فکر کے ساتھ دنیاوی اغراض کی تحصیل میں پوری طرح منہمک اور خواہش نفس کے نشے اور زوال پذیر متاع دنیا کی محبت میں دیوانہ وار مست رہتا ہے۔ ہر قریب اور بعید جگہوں سے اس کو آواز دے کر اللہ اور دار آخرت کی طرف دعوت دی جاتی ہے، مگر وہ اپنے کسی ناصح اور خیرخواہ کی آواز پر کان نہیں دھرتا، بلکہ ہر سرکش شیطان کے پیچھے دوڑتا ہے، اور دنیا ہی اس کے نزدیک رضامندی اور ناراضگی کا معیار بن جاتی ہے۔ نفسانی خواہش اس کو باطل کے علاوہ ہدایت کی ہر چیز سے بہرا اور اندھا کر دیتی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور معاشرت اختیار کرنا بیماری کا باعث، زہر نوش کرنے کے مترادف اور ہلاکت اور تباہی کے اسباب میں سے ہے۔ تیسری قسم بیمار قلب، یہ ایسا دل ہے کہ جس میں زندگی اور بیماری دونوں عناصر موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایک عنصر اپنی طرف کھینچتا ہے تو دوسرا اپنی طرف، ان دونوں میں سے ایک کے غلبے سے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس پر ایمان و یقین، اس کے لیے اخلاص، اس پر توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں جو اس کی زندگی کے اسباب ہیں، جبکہ دوسرے عنصر کے غلبے کی وجہ سے شہوتوں سے محبت، دنیا و آخرت پر فوقیت، دنیا کے حصول کے لیے حرص، حسد، تکبر اور خود پسندی کی صفات پیدا ہوتی ہیں جو اس کی ہلاکت اور تباہی کے اسباب ہیں۔ اس طرح وہ دو ایسے محرکات اور جذبوں کے درمیان گرا رہتا ہے کہ ان میں سے ایک اس کو اللہ، اس کے رسول اور دار آخرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور دوسرا دنیا نیز ختم ہو جانے والی زندگی کی طرف بلاتا ہے۔ اب وہ اپنے ذوق اور طبیعت کی مناسبت کے لحاظ سے ان دونوں میں سے کسی ایک کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ پہلا قلب زندگی سے لبریز، متواضع، نرم و گداز اور باشعور ہوتا ہے۔ دوسرا قلب زندگی سے خالی اور انتہائی خشک اور بے جان ہوتا ہے، جبکہ تیسرا قلب مریض ہوتا ہے۔ وہ یا تو امن و سلامتی سے قریب ہوتا ہے یا ہلاکت اور تباہی سے، العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے۔